بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی کامیابی کا راز قرآن کی یہ دو آیات 7 بار پڑھ لیں، دولت، رزق، عزت، کامیابی ملے گی۔ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ سب اس وظیفے کی بدولت ہیں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو اپنے علاج معالجے کی زندگی کا سب سے اہم راز بتاتی ہوں۔ کوئی اپنی زندگی کا اہم راز نہیں بتاتا، کوئی اپنی کامیابی کا فارمولہ نسخہ نہیں بتاتا، کوئی اپنی پریکٹیکل لائف کا اس میں عروج اور ترقی حاصل کرنے کا جو خاص پوائنٹ ہوتا ہے وہ نہیں بتاتا، مگر میں آج آپ کو بتاتی ہوں، صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور امت مسلمہ کے فائدے کے لیے۔ اسے میری عزت میں، میرے رزق میں، میری خیر و برکت میں جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں تو بڑی ہی عاجز، نالائق اور ناشکری انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا شکر گزار بندی بنا دے اور اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، جو بھی خیر و برکت ہے میرے اوپر اور میرے اس سے متعلق جو میرے روحانی علاج معالجے کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اور خیریت سے ہیں اور شفا کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں، میں اس میں سے یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم رول قرآن پاک کی اس عمل کا ہے، کیونکہ اس عمل پر مجھے اتنا زبردست یقین ہے، روزے روشن کی طرح، کہ شاید ہی کسی کو اس عمل کے اوپر اور اس طرح یقین ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ہوگا، مگر میں اپنی بات بتاتی ہوں کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر پہاڑ کسی انسان کے اوپر گرا دیا جائے اور میں اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس ذات پر بھروسہ اور توکل کر کے یہ کہوں گی کہ وہ پہاڑ اس انسان کے اوپر گرنے سے رک جائے گا اور ہوا میں معلق ہو جائے گا، اگر وہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھتا ہوگا، اس کا عامل ہوگا۔ اتنا زبردست، طاقت والا، خیر و برکت والا اللہ کے کلام کا یہ عمل ہے کہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری خیریں، ساری تاثیریں یہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی اور اس کی قدرت کی اور اس کے جاہ و جلال کی ہے۔ اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اگر ایک خس و خاشاک کا گتے کا ایک ٹکڑا، تنکوں کا بنا ہوا ایک ٹکڑا اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی جلد بن جاتی ہے تو وہ بھی نسبت پا جاتا ہے، اس کو بھی ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک دیکھنے میں حقیر سا ایک گتے کا کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جو تنکوں سے، گتے سے بنا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گئی، اس کے ساتھ وہ لگ گیا، ظاہری طور پر جڑ گیا تو وہ بھی برکت والا ہو گیا۔ اس کو ہم چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، وہ ہر مسلمان کے دل میں ہے، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ مسلمان اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں لے لے، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو بسا لے اور دل کے اندر اس کے اوپر یقین کامل رکھے اور زبان سے اس کا ورد کرے، اس کی تکرار کرے بار بار اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے، تو کیا اللہ رب العزت اس انسان کو بے یاروگار مدد چھوڑ دیں گے؟ وہ انسان خیر والا، برکت والا، عافیت والا نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اللہ کے کلام کی برکات ہے، سارا انسان کا کوئی کمال نہیں، اس کی نسبت اس کے کلام کے ساتھ ہو گئی تو اللہ اس کو بھی چمکا دیں گے، اس کو بھی نواز دیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جنات جادو کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، خیر و برکت کا مسئلہ ہو، بیماریوں سے شفا کا مسئلہ ہو، حفاظت کا مسئلہ ہو، دنیا کے تمام امور کا حل اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ان دو آیات میں رکھا ہے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری بھلائیاں رکھی ہیں، کیونکہ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا، اس کے عرش عظیم پر استوار ہونے کا ذکر ہے اور اس کے رب ہونے کا ذکر ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رؤوف الرحیم ہونے کا ذکر ہے، امت کے لیے حریص ہونے کا ذکر ہے، انسانوں کے ایمان کے حریص ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کی بھی حمد و ثنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف اور نعمت ہے۔ عنایت کے آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت کچھ جمع کر دیا ہے اور اس کی خیر و برکتیں ایسی ہیں کہ جو میرے جیسے عاجز اور گناہگار بندے کی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ جو اس پہ پڑھتا ہے اور اس کے کمالات کو دیکھتا ہے، جو اس پر مداوات کرتا ہے، اس پر یقین رکھ کے اس کا ورد کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے پڑھتا ہے، اس کے اندر بے پناہ خزانے، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ان کے اوپر نظر رکھ کے پڑھتا ہے، وہی اس کی ہر چیز کا، اس کے عجائبات کا اس کے مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عجائبات رکھے ہیں، اس کے اندر عجائب و غرائب ہے جو کسی انسان کے بیان کے قابل اس کی زبان اس کے بیان کو نہیں ادا کر سکتی۔ ہم جب تصور کرتے ہیں تو ہماری زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے، اس کی کون کون سی ہم تعریف کریں اور کس طرح کی تعریف کریں، کیا اس کے فضائل و مناقب بیان کریں، کیا اس کے اندر خیر و برکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ بس جو چاہتا ہے وہی اس کو جانتا ہے، اور جو اس سے توکل رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں چمکا دیتے ہیں، اس کو نافل خلائق بنا دیتے ہیں، دوسرے انسانوں کی بھلائی کا، خیر کا اور فائدے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ وہ نافل خلائق بنتا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، شفا کا ذریعہ بنتا ہے، خیر کا ذریعہ بنتا ہے، دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا بھی بن جاتا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھ لیں، میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے اہم عمل یہ ہے، اور اس کی 3 طرح کی ہے۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ آپ صبح شام ہر نماز کے بعد صرف 7 بار اس کو پڑھیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، اگر آپ اس کو زبانی یاد کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ وَهُوَ رب العرش العظیم سے لے کر آخر تک سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ 2 آیتوں کا خاص اور مکمل عمل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے سینے کا راز ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اور عام اجازت کے ساتھ پہلی ترکیب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا صبح شام 7 بار فرضوں کے بعد آپ پڑھ لیں سورۃ توبہ کی دونوں آخری آیات کو صرف 7 بار۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ صبح شام 107 یا 108 بار پڑھیں، یا صرف رات کو 107 بار پڑھیں۔ 107 کی ترکیب ہے۔ تیسری اس کی بڑی ترکیب یہ ہے کہ 313 بار آپ عشاء کے بعد پڑھیں۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی وقت رکھ لیں، کوئی بھی جگہ رکھ لیں، تعداد اور وقت اور جگہ تینوں مقرر کر کے بھی پھر اس کو آپ پڑھیں۔ 313 بار عشاء کے بعد پڑھیں۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 ترکیبیں ہیں، اور آخری ایٹم بم والا عمل ہے جو ہم اپنے شاگردوں کو تحفے میں دیتے ہیں۔ بہت کم شاگردوں کو ہم نے دیا ہے، سب شاگردوں کو نہیں۔ جو اس قابل ہوتے ہیں اس کی خاص اجازت سے ہم عمل کرواتے ہیں، پھر دنیا کے کسی شیطان سے وہ ٹکرا جائے، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ وہ غالب آئے گا انشاءاللہ۔ تو تیسری ترکیب یہ ہے کہ 313 بار عشاء کے بعد وقت ایک رکھ لیں، جگہ ایک رکھ لیں، اور تعداد اس کی ایک ہو۔ 313 اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ، اس ترتیب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور مجھ گناہگار عاجز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ایک بار پھر یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اس عمل کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اس اجازت کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے، جیسے ہی اجازت مل جائے گی پھر آپ اس عمل کو کریں گے۔ اجازت لینا ضروری ہے، آپ اس کو اجازت مل جائے گی تو پھر آپ اس عمل کو کریں، اجازت کے بغیر ہے کوئی عمل کا خاص فائدہ نہیں دیکھا۔ اجازت لینے کے لیے نام لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر مدد کی اجازت مل جائے۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ ساتھ ضرور ملتا رہے، اور آپ اس ویڈیو کو سن کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔